کہ ولو انا قرآنا سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى بل للہ الامر جمیعا. پھر کہتا ہے اس قرآن کے علم کے ذریعے، اس قرآن کے علم کے ذریعے قبر کے اندر سوئے ہوئے مردوں سے باتیں بھی کی جا سکتی ہیں. اب یہ قرآن ہے اور اللہ کہہ رہا ہے یہی قرآن تمہارے گھروں میں موجود ہے. اور اس کے بعد فوراً اللہ ایک اختصاص قائم کر رہا ہے، کہتا ہے بل للہ الامر جمیعا. علی بیٹھے ہوئے ہیں مسند قضا پر، دیکھو اور علی سے سیکھو فیصلے کیسے کیے جاتے ہیں، اور علی کے فیصلوں کے بعد تسلیم کرو کہ ہر دور میں ایک عین اللہ کی ضرورت ہے جس کی نگاہ نگاہ الہی ہو، جو دیکھ کر پہچان لے یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. اچھا سوچئے، ابھی چھوڑیے اس بات کو. علی بیٹھے ہوئے تھے، شام والے نے اپنا ایک جاسوس بھیجا علی کے پاس، اس لیے کہ کچھ سوالات اس کو پوچھوانے تھے علی سے. وہ جا کے بیٹھ گیا، علی سلونی کا نعرہ لگا رہے تھے، مسجد کوفہ کچا کچ بھری ہوئی تھی، وہ سب کو پار کرتا ہوا علی کے برابر میں سامنے آ کے بیٹھ گیا. علی ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے. اس نے کہا، علی نے کہا سلونی مجھ سے سوال کرو. وہ کھڑا ہو گیا، کہا میں سوال کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں کوفے کا رہنے والا ہوں. ایک بار علی نے سر سے پاؤں تک دیکھا اور دیکھ کر کہا نہ تو کوفے کا رہنے والا ہے نہ میرا چاہنے والا ہے. یہ ہے نگاہ علی، یہ ہے نگاہ علی. اب اسی مسند قضا پر علی بیٹھے ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ منصفین سے جا کے کہو علی سے سیکھو کہ فیصلے کیسے کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ قرآن میں بار بار اللہ نے انبیاء کو بھی مخاطب کر کے کہا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ حضرت داؤد کو مخاطب کر کے کہا ہے اے داؤد بہترین فیصلے کیا کرو، اے سلیمان بہترین فیصلے کیا کرو. اس لیے کہ اگر کسی بے گناہ کو سزا دے دی گئی تو سمجھو کہ تم نے پورے معاشرے کو سزا دی ہے، اور اس کا سوال تم سے قبر میں بھی کیا جائے گا کہ تم نے کس رول کے تحت، کس اصول کے تحت تم نے یہ فیصلہ کیا ہے. اسی مسند قضا پر علی تشریف فرما ہیں، اور دوسرا دور خلافت اور خلیفہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک نوجوان آیا اور اس نے کہا میں وارث ہوں مرنے والے کا، حکومت نے ہماری جائیداد پر قبضہ کر لیا اس لیے کہ جو مرا ہے وہ میرا باپ تھا، میں کوفے سے آیا ہوں. وہاں جو مسند قضا پہ بیٹھے تھے انہوں نے وہی سوال کیا جو سب کرتے، تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ نے کہا گواہ میرے یہاں کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ میں تو کوفے میں پلا بڑھا ہوں. کہا جب گواہ نہیں ہے تو تم جھوٹے ہو، اور اس کو نکال باہر کیا. روتا ہوا باہر گیا. سلمان فارسی نے کہا یہی رکے رہنا، آگے نہ بڑھنا، میں آ رہا ہوں. سلمان فارسی دوڑتے ہوئے گئے علی ابن ابی طالب کی خدمت میں. یا علی مجھے لگ رہا ہے غلط فیصلہ ہوا ہے، آئیے تشریف لائیے. علی آئے، اس نوجوان سے پوچھا کہ یہ میں معاملہ ہے. علی نے کہا کہ چلو واپس اسی جگہ جہاں فیصلہ ہوا تھا. علی لے کے آئے، سب نے جگہ دی، نوجوان ساتھ ساتھ ہے، سلمان فارسی ساتھ ساتھ ہیں، علی آگے آگے ہیں. اسی مقام پر آ کر علی کھڑے ہو گئے. کیا معاملہ ہے؟ خلیفہ وقت نے کہا اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، اور یہ کہتا ہے کہ مرنے والا اس کا باپ تھا اور گواہی کے تحت فیصلہ ہوگا. علی نے پوچھا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ کہا نہیں. کہا اچھا تیرے پاس گواہ نہیں، حکومت نے فیصلہ کر لیا، تو رو رو کے کہتا ہے تو سچا ہے، تو چلو ہم گواہ طلب ہی نہیں کرتے، چلو تمہارے باپ سے قبر میں جا کے خود ہی پوچھ لیتے ہیں کہ وہ تمہارا باپ ہے یا نہیں ہے. سلامت رہیں آپ. آج میں چاہتا ہوں علم علی کے، میں چاہ رہا ہوں کہ علم علی کے کچھ گوشے آپ کے حوالے کر دیے جائیں. آپ کی رضا اگر ہو، آپ کی مرضی اگر ہو، جا کے پڑھو، جا کے دیکھو. آج بھی مسجد کوفہ میں دقت القضا باقی ہے کہ جہاں علی نے بیٹھ کر فیصلے کیے ہیں، جہاں علی نے بیٹھ کر قضیے فیصل کیے ہیں. اتنی تو ذہانت ہو کم از کم. بعض اوقات علی نے اپنی قوت ربانی بھی استعمال نہیں کی، بعض کیسز کو حل کرنے کے لیے علی نے نگاہ خدا بھی استعمال نہیں کی، اپنی پاور جس کو ولایت کہتے وہ بھی استعمال نہیں کی. علی نے کہا کامن سینس بھی تو ہونی چاہیے. بڑی آسانی سے سن رہے ہیں. اب دیکھیے علی نے کہا کامن سینس بھی ہونی چاہیے. بزرگ شاید واقف ہوں. علی بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک قضیہ علی کے پاس آ گیا. علی کے پاس ایک قضیہ آیا، ایک عورت آ گئی اور ایک مرد آ گیا. کہا بھئی کیا معاملہ ہے؟ کہا معاملہ یہ ہے کہ ہم دو دوست تھے، ہمارا مشترکہ مال تھا، ہم سفر پہ جا رہے تھے اور ہم نے اس عورت کے پاس امانتاً اپنا مال رکھوایا، اور اب میں آیا ہوں اپنا مال طلب کرنے تو یہ کہتی ہے کہ اس نے میرے دوست کو دے دیا.
اور وہ دوست جس کے لیے یہ کہتی ہے وہ تو مر چکا ہے، یہ تو جھوٹ بول رہی ہے۔ علی نے کہا اس عورت سے کہ تم قریب آؤ۔ دیکھیے کامن سینس۔ اب ان دونوں نے ایک سازش اور ایک منصوبہ بندی کی تھی۔ جب دونوں نے اس عورت کو مال دے دیا تو دونوں کے دل میں ایک کھوٹ آ گیا۔ کچھ عرصے بعد دونوں میں سے ایک نے طے کیا کہ تم جاؤ عورت سے مال لے لینا، جب وہ مال دے دے کچھ دن بعد میں جاؤں گا اور وہ دینے سے انکار کرے گی تو اس کے بعد ہم فیصلہ کروانے چلیں گے۔ یہ پورا معاملہ تھا۔ اب یہ اکیلا آدمی آیا، اس نے کہا میرا دوست تو مر چکا ہے، اور یہ کہتی ہے کہ اس کو دے دیا، کیا اس کے پاس گواہ ہے؟ اور اس کا مال اس کا نہیں تھا، میرا مال ہے۔ علی نے عورت کو قریب بلایا، کامن سینس۔ علی نے عورت کو قریب بلایا، کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ دونوں میرے ساتھ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم دونوں ساتھ آئیں تو ہمارا مال ہمارے حوالے کر دینا۔ علی نے کہا فیصلہ تو اسی میں ہے۔ علی نے کہا فیصلہ تو اسی میں ہے۔ اس آدمی کو بلایا، کہا کہ یہ عورت جیسے کہہ رہی ہے ویسے ہی تھا۔ کہا ہم نے یہ کہا تھا کہ جب ہم ساتھ آئیں تو ہمارا مال ہمارے حوالے کر دینا۔ کہا تو بس ٹھیک ہے، اس اپنے ساتھی کو لے آؤ، دونوں ساتھ آنا، جب ساتھ آؤ گے یہ مال دے دے گی۔ دیکھ رہے کامن سینس، یہ اس کو کہتے ہیں کامن سینس۔ اور یہ کہاں سے ملتی ہے؟ یہ براہ راست اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے براہ راست عطا ہوتی ہے۔ اب سنیے گا، پڑھوں یا نہیں؟ اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ مجھے واقعے یاد آ گئے، مجھے پڑھنے نہیں تھے، یقین مانے یہ واقعے مجھے یاد نہیں پڑھنے تھے، مجھے تو ابھی اس آیت پر واپس جانا تھا، لیکن میں کیا کروں، مجھے باتیں یاد آ رہی ہیں تو آپ ہی کے لیے ہیں۔ ایک عجیب واقعہ جو آپ کے حوالے کرتا ہوں، اور یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا، بڑا عجیب واقعہ۔ ایک نوجوان آ گیا اور اس نے آ کے علی سے سوال کیا کہ مولا بات یہ ہے کہ میرا باپ تھا کافر اور میں مسلمان ہو گیا۔ توجہ ہے آپ کو، پریشان تو نہیں ہو رہے؟ یا وہیں واپس آ جاؤں؟ ہے نا، ایک واقعہ عجیب واقعہ، اور یہ نگاہ علی ہے، یہ نگاہ علی ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ کہ میرا باپ کافر تھا اور میں مسلمان ہو گیا۔ میرے باپ نے کہیں اپنا جو بچا ہوا مال تھا وہ رکھا ہے اور مجھے نہیں پتا وہ کہاں رکھا۔ میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا، لوگوں سے پوچھ پوچھ کے تھک گیا، اور بہت بڑا مال ہے، بہت بڑا خزانہ ہے جو میرے باپ چھوڑ کے گیا اور نہیں پتا کہاں ہے۔ یا علی اب کیا کریں، کیسے پتا چلے؟ میرا ایمان یہ کہتا ہے، علی چاہتے تو فوراً بتا دیتے، میرا ایمان کہتا ہے، لیکن علی نے کہا کہ دیکھو یہاں سے سفر کر کے جاؤ یمن جاؤ، وہاں پر وادی برہوت ہے جہاں ساری کافروں کی روحیں جمع ہوتی ہیں۔ جیتے رہیں آپ، تقوی صاحب خدا آپ کو سلامت رکھے۔ علی کہہ رہے ہیں جہاں ساری کافروں کی روحیں جمع ہوتی ہیں، اور اپنے ساتھ ایک کاغذ اور قلم لے کے جانا، وہاں جانا اور وہاں جا کے فلاں فلاں مقام پر وہ وادی برہوت ہے، وہاں جا کے بیٹھ جانا۔ شام ہوگی، تمہیں کچھ عجیب و غریب قسم کے، سیاہ قسم کے پرندے دکھائی دیں گے۔ جب وہ پرندے تمہیں اڑتے ہوئے دکھائی دیں، اپنے باپ کا نام لینا۔ جب وہ سیاہ مدخوق کوے کی طرح کے پرندے اڑتے ہوئے دکھائی دیں، اپنے باپ کا نام لینا، تمہارا باپ آئے گا اور پھر جو وہ بتائے لکھ لینا۔ یہ پہنچا سفر کرتے ہوئے، شام آئی، اس نے دیکھا وہی پرندے جیسے علی نے بتایا تھا۔ اس نے اپنے باپ کا نام لیا، اس نے اپنے باپ کا نام لیا۔ ایک پرندہ اڑتا ہوا سامنے آ کے بیٹھ گیا اور ایک بار اسی فصیح عربی زبان میں گویا ہوا، ارے تو وہاں سے یہاں کیسے آ گیا؟ بیٹے کا نام لے کے کہتا ہے فلاں، تو وہاں سے یہاں کیسے آ گیا؟ تجھے کس نے یہاں کا بتایا؟ کہا مجھے علی ابن ابی طالب نے بھیجا، میرے مولا نے بھیجا، اور میرے مولا نے تم سے سوال یہ کیا ہے کہ بتاؤ وہ خزانہ کہاں تھا، کہاں پہ رکھا ہے؟ اور نے کہا لکھو۔ اس نے پورا نقشہ بتایا، یہ لکھتا گیا، پورا نقشہ لکھ لیا، پورے الفاظ لکھ لیے، کاغذ کو بند کیا، جانے لگا تو باپ نے کہا سن تو لے، جاتے جاتے کہا کہ تو بھی یاد رکھ اور لوگوں کو بھی بتا دے، اس وقت تک نجات نہیں ہو سکتی جب تک علی کی محبت شامل نہ ہو جائے۔ جیتے رہیں آپ، سلامت رہیں۔